اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نہایت ہی واجب الاحترام جملہ بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، ہم نے تفصیل کے ساتھ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں گفتگو کی تھی، اور ہم اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ آخر وہ کیا یگانہ شان ہے حضرت عمار بن یاسر کی کہ ان کے قاتل کو اور ان کے قاتل گروہ کو رسول کائنات نے فرمایا کہ وہ باغی ہوگا۔ آج ہم احادیث کی روشنی میں اور عقیدہ اہل السنت والجماعت کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ باغی گروہ کون سا تھا۔ سب سے پہلے تو جس طرح اہل السنت والجماعت کا جو فقہی مذہب ہے اور فقہی مسلک ہے، ہم حنفی ہیں۔ اہل السنت والجماعت کے فقہی مذاہب چار ہیں: حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی۔ یہ چاروں اہل سنت والجماعت کے فقہی مذاہب ہیں، اور اسی طرح اہل تشیع کے ہیں، فقہ جعفریہ ہے، فقہ زیدیہ ہے، پھر ایوازیہ ہے اور ظاہریہ ہے۔ یہ بنیادی طور پر 8 فقہ چلتے ہیں پوری دنیا، 4 اہل سنت کے اور 4 اہل تشیع کے، جو پھر اکٹھے ہو کر صرف 2 بن جاتے ہیں، فقہ جعفریہ اور فقہ زیدیہ۔ جس طرح ہمارے فقہی مذاہب ہیں 4، اسی طرح عقیدے کے بھی مذاہب ہیں مختلف۔ اہل سنت والجماعت کے 2 عقائد کے حوالے سے 2 مذاہب ہیں، ایک ہے ماتوریدیہ اور ایک ہے اشعریہ۔ ہم جو حنفی ہیں، ہمارا جو مشرب ہے عقیدے کا وہ ماتوریدیہ ہے۔ امام شافعی اور امام حنبل کے کچھ لوگ جو اہل سنت والجماعت ہیں، ان کا مشرب ہے اشعریہ، تو ہم ہیں ماتوریدی۔ اور ماتوریدی کے جو اصل بانی ہیں اس مذہب کے اور مشرب کے اور اس گروہ کے، وہ ہیں امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور جو اشعری مسلک ہے، مشرب ہے، مذہب ہے عقیدے کا، اس کے ہیں امام ابو الحسن اشعری۔ لیکن یہ دونوں بنیادی طور پر جس سے فیضیاب ہیں اسے امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام ابو یوسف جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، اور حضرت امام محمد الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان سے فیضیاب ہیں، اور ان کے عقیدے اور ان کے نقطۂ نظر کے مطابق یہ مشرب ہے ماتوریدی۔ اس میں اب بہت ساری کتابیں ایسی ہیں عقائد کے حوالے سے جو فقہ حنفیہ پر اور مشرب ماتوریدی پر یہ کتابیں، ان کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے یہ 3 صدی اور 4 صدی کے یہ لوگ، یعنی آج سے 1200-1300 سال پہلے کی یہ بات ہے۔ یہ تب کی بات ہے جو عقائد، ایک عقیدہ اہل سنت والجماعت کا جو ترتیب دیا گیا کہ اہل سنت والجماعت کسے گئے، اور اس عقیدے کے تحت آپ یہ سمجھ لیں کہ آج جو اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں یا کہلانے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ کس حد تک اہل سنت میں شامل ہیں، یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ اس عقیدے میں یہ ہے کہ حضرت امام بخاری نے اپنی کتاب بخاری میں لکھا، اور حضرت امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں جو حدیث وہاں ذکر ہے اور بہت مشہور ہے کہ حضرت عمار بن یاسر مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی، ہر کوئی ایک اینٹ یا پتھر اٹھا رہا تھا، اور حضرت عمار بن یاسر 2 پتھر اٹھا رہے تھے، اور اس دیوانگی کو، اس محبت کو، اس الفت کو، اس عقیدت کو جب رسول کائنات نے دیکھا، وہاں سے آقا کا گزر ہوا، تو آقا کریم حضرت عمار بن
بن یاسر کو دیکھ کر فرماتے ہیں ان الفئۃ الباغیہ تقتلہ، ایک باغی گروہ ہوگا جو میرے اس شہدائی کو، اس دیوانے کو قتل کرے. یہ بخاری کی حدیث ہے اور مسلم کی حدیث بھی. اب ہم اس کے بعد یہ امام بہقی نے السنن للبہقی، اس میں بھی اس کا ذکر کیا، اور دیگر کتب عقائد کی کتب اس کا ذکر ہے. عقائد میں جو سب سے بڑی کتاب ہے اور ہر درس میں پڑھائی جاتی ہے شرح عقائد نسبی، اسی طرح تحاوی، پھر شرح المقاصد. یہ وہ کتابیں ہیں جو اہل سنت والجماعت کی عقائد کی بنیاد ہے. عقائد جب پڑھائے جاتے ہیں تو یہ پڑھایا ہے. اور وہ کیا پڑھایا جاتا ہے؟ کہا لم ينقل عن السلف المجتہدین والعلماء الصالحین جواز اللعن علی معاویہ وعذابہ لأن غایۃ امرہ البغی والخروج علی الامام وهو لا یغضب اللہ. کہا یہ مناسب نہیں کہ ان پر لعن طعن کریں، مگر یہ بات متحقق ہے، یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ انہوں نے امام وقت امیر المومنین کے خلاف بغاوت بھی کی اور خروج بھی کیا. یہ عقائد کی کتاب میں ہے. اس حدیث کے پیش نظر کہ رسول کائنات نے فرمایا ویح عمار تقتلہ الفئۃ الباغیہ، ہائے عمار کہ تجھے باغی گروہ قتل کرے گا، باغی گروہ قتل کرے گا. تو اس پر یہ عقیدہ متحقق ہوا، اور یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے جو حقیقی عقیدہ ہے. آج اگر کوئی اس عقیدے پر کاربند نہیں تو کسی بھی صورت میں اسے اہل سنت والجماعت کا فرد کہلانے کا حق حاصل نہیں. اہل سنت وہ ہے جو یہ تو کرے کہ لعن طعن نہ کرے. ہم نے کافی حد تک اس پر گفتگو کی ہے یزید کے معاملے میں بھی، اور ائمہ اربعہ کے حوالے سے دے کر میں نے گفتگو کی تھی کہ یہ جو ائمہ اربعہ تھے وہ گفتگو کیوں نہیں کرتے تھے؟ اس لیے کہ وہ چاہتے تھے، تصریح کے بھی قائل تھے، تلویح کے بھی قائل تھے، مگر وہ کہتے تھے جانے دو، اس بات میں کیا پڑھنا، آپ اللہ کا ذکر کریں، رسول کا ذکر کریں، آل بیت اطہار کی عظمت و رفتوں کا ذکر کریں، آپ انہیں گالیاں دے کر کیا کریں گے؟ تو عقیدہ یہ بنایا کہ انہیں لعن نہ کریں، کیا فائدہ لعن طعن کرنے کا، جب قرآن نے خود لعن طعن کر دی ہے، اللہ کی طرف سے ہو چکی ہے، تو اب ہمیں کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب اللہ نے خود فرما دیا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دے ان پر دنیا میں بھی اللہ کی لعنت اور آخرت میں بھی اللہ کی لعنت، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار ہو چکا ہے، اللہ نے تیار کر دیا. اب میں اس کی ایک ہی مثال دے دوں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آخری عمر میں نابینا ہو گئے، راستے سے گزر رہے تھے، لوگ بیٹھے تھے اور حضرت علی کو گالیاں دے رہے تھے، مولا کائنات کو گالیاں دے رہے تھے، جس طرح کی اس وقت کا معمول تھا. 90 سال تک مسلسل ممبروں پر گالیاں دی جاتی رہی اس شخص کو جو مولا کائنات بن کر آیا. بازار میں کھڑے کچھ اوباش بنو امیہ کے گالیاں دے رہے تھے، تو آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا میں نے ابھی سنا ہے کسی نے اللہ کو گالی دی. گالیاں کسے دے رہے تھے؟ حضرت علی کو گالیاں دے رہے تھے، اور حضرت عباس نابینا تھے، متوجہ ہوئے اس گروپ کی طرف کہ مجھے یہاں سے آواز آئی ہے کوئی شخص اللہ کو گالی دے رہا. آپ لوٹے اس طرف، کہا تم میں سے کس نے اللہ کو گالی دی؟ سارے کہنے لگے لا حول ولا قوت الا باللہ، معاذ اللہ، اللہ کو کون گالی دے سکتا ہے؟ ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں، مومن ہیں، کون گالی دے سکتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے اللہ کو گالی دی، جس نے علی کو گالی دی اس نے اللہ کو گالی دی. اب حضرت عباس نے یہ نہیں کہا علی کو کون گالی دے رہا تھا، حضرت عباس نے فرمایا اللہ کو گالی کون دے رہا تھا؟ وہ لا حول ولا پڑھنے لگے، معاذ اللہ کہنے لگے. تو حضرت عباس نے فرمایا جس نے علی کو گالی دی اس نے اللہ کو گالی دی. پھر حدیث سنائی اور فرمایا جانتے نہیں کیا آقا نے فرمایا من سب علی فقط سبنی ومن سبنی فقط سب اللہ، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، اور جس نے مجھے گالی دی اس نے اللہ کو گالی دی. ومن احب علی
فقط احبنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی فقط احب اللہ، اس نے اللہ سے محبت کی۔ تو علی کو گالی دینا کس کو گالی دینا ہوا؟ اللہ کو۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، علی کو گالی دے کر، ان کا علی کو گالی دینا، علی کو گالی نہیں دینا ہوتا بلکہ خدا کو اور خدا کے رسول کو گالی دینا ہوتا ہے۔ تو فرمایا ان پر لعنت ہے۔ جب لعنت ہو گئی اب ہمیں نکھیڑا کرنے کی ضرورت نہیں کہ کس پر ہے اور کس پر نہیں ہے، یہ تو ایک علن اعلان، ایک بدیع شے ہے۔ جس کو علی سے محبت ہے وہ گویا اللہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ علی سے محبت کرتا ہے، اور جس کو علی سے بغض ہے اس نے اللہ کو بھی تکلیف دی اور گالی دی، اور اللہ کے رسول کو بھی تکلیف دی، اور اللہ نے کہہ دیا، علن اعلان کہہ دیا، اور قرآن میں ایک قانون اور اصول بنا دیا کہ مجھے گالی وہی دیتا ہے جو علی کو گالی دیتا ہے، مجھ سے پیار وہی کرتا ہے جو علی سے پیار کرتا ہے، مجھ سے بغض وہی رکھتا ہے جو علی سے بغض رکھتا ہے، مجھ سے محبت وہی کرتا ہے جو علی سے محبت کرتا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت نے خود لعنت بھیج دی، اب ہمیں صریح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ کردار بتاتا ہے کہ کون علی کے ساتھ ہے اور کون علی کی مخالفت میں۔ تو اس وقت جو دورہ تھا بنو امیہ کا، اور سٹیجوں پر گالیاں دی بھی جاتی تھی، دلوائی بھی جاتی تھی، تو اللہ نے تو اعلان کہہ دیا سب پر کیا ہوا؟ لعنت ہوئی۔ آگے حدیث اور بھی آ رہی ہے، اور عقائد اہل سنت میں سے عقیدہ اہل سنت آ رہا ہے، تو فرمایا عقائد اہل سنت میں ہمارے ائمہ اور مجتہدین اور سلف صالحین کیا کہتے ہیں کہ وہ باغی تھے، امام وقت کی بغاوت کی ہے، اور پھر فرمایا خروج کیا۔ ہاں بحیثیت مسلمان، کیونکہ انک لعلی خلق عظیم، رسول کائنات کا تاج ہے اور سیدہ، اور امت کو بھی یہ سکھایا گیا ہے وجادلہم باللتی ہی احسن، کسی سے لڑنا بھی ہو تو اچھے طریقے سے لڑا کرو۔ تو اچھا طریقہ کیا ہے؟ تو بسم اللہ پڑھ کر تو لڑنا نہیں، یہ ہے کہ آپ اپنی زبان کو اپنے تشخص کے مطابق استعمال کرو۔ ہم انسان ہیں، ہمارا ایک تشخص ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایک تشخص ہے، ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، اس مرتبے سے نیچے نہیں گرنا چاہیے۔ اور اس مرتبے میں سب سے پہلی بات کیا ہے کہ ہمیں بد زبان نہیں ہونا چاہیے، بد زبانی نہیں کرنی چاہیے، یہ ہمارا سٹیٹس ہے۔ عام سے عام انسان کا بھی سٹیٹس یہ ہے کہ وہ بد زبان، بد کلام اور بد کردار نہ ہو، یہ عام سے عام انسان کا سٹیٹس ہے۔ اب وہ جو مسلمان کہلاتے ہیں، وہ جو علی والے کہلاتے ہیں، وہ جو علی کا گھرانہ ہے، جب عام انسان کا یہ سٹیٹس ہے تو ان کا سٹیٹس تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے کہ آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں، اپنی قدر نہ کھو دیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے چیز اپنے ذمہ لے لی۔ آپ دیکھیں نا، یہ اللہ رب العزت کا اپنا ایک معمول ہے محبت کا اور بندے کے ساتھ تعلق کا، کہ رسول کائنات کو اللہ نے سراپا رحمت بنایا، خود رحیم ہے اور خود رحمان ہے۔ میں نے شاید کئی بات کی ہو، رحیم اور رحمان کہتے ہیں رحم کرنے والے ہو، اور رحم کرنے والا ضروری نہیں کہ ہر وقت رحم کرے، وہ کبھی رحم کرتا ہے کبھی رحم نہیں کرتا، وہ کبھی جبر بھی کرتا ہے، کبھی شدید العقاب بھی ہوتا ہے، شدید العذاب بھی ہوتا ہے، کبھی قہار بھی ہوتا ہے، کبھی جبار بھی ہوتا ہے، اور کبھی وہ رحم بھی کرتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ چیز اپنے پاس رکھی، اور معبود کو کیا دیا؟ سراپا رحمت۔ معبود کو کیا دیا؟ کردار ہے۔ اللہ رب العزت خود جب انسان کو تشخص دے رہا ہے، اسے عزت و وقار دے رہا ہے، تو اب انسان کا شیوا یہ ہے کہ اس عزت و وقار کو برقرار رکھے۔ اس لیے ہمارے ائمہ نے کہا کہ باغی بھی ہیں، خارجی بھی ہیں، مگر ہمارا سٹیٹس نہیں کہ ہم انہیں گالیاں۔ اللہ رب العزت نے یہ جو الزام تھا گالی دینے کا یا کسی کو برا بھلا کہنے کا، یہ الزام بھی اللہ نے اپنے سر لے لیا۔ کہا تم خاموش رہو، میں خود کہتا ہوں، ان پر میری لعنت۔ اب یزید کی جب باری ہے تو وہ کہتے ہیں انہو کفر، جو یزید ہے انہو کفر حین امر بقتل الحسین، جب حسین کے قتل کا اس نے حکم دیا تو وہ تو کافر ہو گیا۔ وہ کیا ہو گیا؟
کافر. یہ عقیدہ اہل سنت ہے. آج بھی کئی لوگ یزید کو بھی بچانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کئی علماء کی خطابات آپ دیکھیں میڈیا پر, وہ کہتے ہیں اگر یزید کو کافر کہو گے تو یہ تو حضرت معاویہ کی تربیت پہ حرف آئے گا. اگر یزید کو کافر کہو گے تو اس کا مطلب ہے حضرت معاویہ نے یزید کی تربیت ٹھیک نہیں کی. تو میں نے کہا کہ اگر حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو, جسے اللہ کا نبی کہہ رہا ہے یہ میرا بیٹا ہے اسے بچا لے, اور اللہ کہتا ہے انہو لیس من اہلک, یہ تیری اولاد میں سے نہیں ہے. جب نوح کا بیٹا جب وہ نافرمان ہو جائے تو نوح کی اولاد نہیں رہتا, تو معاویہ کا بیٹا نافرمان ہو جائے تو معاویہ کا بیٹا کیسے رہتا ہے؟ قرآن نے کہہ دیا, ہم نے کوئی اپنی طرف سے نہیں کہا. اب رہی بات نوح کی اور معاویہ کی, ایک الگ گفتگو ہے, یہ الگ گفتگو ہے. نوح جیسے نبی کی اولاد, نوح جیسے نبی کی اولاد جب نافرمان ہو جائے تو نوح کی اولاد رب کہتا ہے یہ تیری اولاد نہیں ہے. تو ایک وہ قبیلہ, وہ خاندان جو نسل در نسل محمد کا اور آل محمد کا دشمن آ رہا ہے, اس کی اولاد کا نافرمان ہوگا تو کوئی دور کی بات بھی نہیں ہے. وہ تو کوئی دور کی بات نہیں. اب تے شمس سے نافرمان چلے آ رہے ہیں, اس میں کوئی گفتگو کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو بعض لوگ یزید کو بچاتے ہیں, مگر عقیدہ اہل سنت کیا ہے؟ عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ جب اس نے حکم دے دیا قتل کا, حسین کو قتل کا, تو وہ کافر ہو گیا, وہ کافر ہو گیا. اب اس کے کفر کو بچانے کے لیے یہ پیچھے یہ ایک واویلا مچا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا واویلا مچا رہا کہ جی ائمہ اربعہ نے, علماء نے, سلف صالحین نے اسے سکوت اختیار کیا ہے, کہیں سے کوئی جواب نہیں ملتا, انہیں لام تان نہ کریں گی, انہوں نے خاموشی اختیار کی ہے. تو خاموشی اسی طرح اختیار کی ہے کہ بولے نہیں ہے, کہ بول کر کیا لینا ہے. جس پر اللہ نے لعنت بھیج دی, ہم نے بھیجی تو بھیجی, نہ بھیجی نہ بھیجی, کیا ضرورت ہے ہمیں بھیجنے کی. اور اللہ رب العزت نے ہمارا وقت بچایا ہے, انسان کا اور بندہ مومن کا وقت بچایا ہے کہ انہیں لعنت بھیجنے کی بجائے یہ میں بھیج دیتا ہوں, یہ کام میں خود کر دیتا ہوں, تم اور کام کرو. مولا کیا کام کرے؟ کہا مصطفیٰ مصطفیٰ کیا کرو, مرتضیٰ مرتضیٰ کیا کرو. تم میرے محمد اور میرے محمد کی آل کے تذکرے کیا کرو, چھوڑو اسے. اور وہ تذکرے خود کرتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. کیا معنی ہے کہ رب ہر وقت مصطفیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے, مصطفیٰ کی آل کا ذکر کرتا ہے. تو جو ذکر وہ خود کرتا ہے ہر وقت, وہ کہتا ہے تم وہ کرو نا, رہی لعنت تو وہ میں کر لوں گا, اور میں کر لیتا ہوتا ہوں, میں وقت نکال لیتا ہوں. تمہاری زندگی مختصر ہے, اس میں ایسی باتوں کا وقت نہیں ہے, ایسی باتوں کا وقت نہیں ہے. تم ایسی باتوں میں اپنا وقت ضائع نہ کرو, تم مصطفیٰ کا ذکر کرو, مصطفیٰ کی آل کے تذکرے کرو, ان کی عظمتوں اور رفتوں اور شانوں کے تذکرے کرو. رہی لعنت تو میں نے بھیج دی ہے اور بھیجتا رہتا. اس کی تو زندگی طویل ہے, وہ تو دائمی اور ابدی اور سرمدی ہے. ہماری زندگی مختصر ہے. یہ اللہ رب العزت نے ہمیں ٹائم دیا ہے, ہمیں ٹائم دیا ہے. یہ جو سکوت علماء کرتے ہیں وہ اسی وجہ سے کہ ہمیں ٹائم اور طرح کا دیا ہوا ہے اللہ رب العزت. تو کہا جب اس نے اس قتل حسین کا حکم دے دیا تو کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا. اور پھر فرماتے ہیں واتفقوا علی جواز اللعن علی من قتلہ او امر به او اجازہ ورضی به. تو سارے ائمہ عقائد اس بات پر متفق ہیں کہ جس شخص نے قتل کیا حضرت امام حسین کو, اور جس نے حکم دیا حضرت امام حسین کی شہادت کا, اور جس نے اجازت دی اور جو راضی ہوا, ان سب پر لعنت, ان سب پر لعنت ہے. اور پھر کہتے ہیں ان رضا یزید یقتل الحسین و استبشارہ بذالک و اہانت آل بیت النبی مما تواتر معنا. اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ یزید قتل حسین میں تھا کہ نہ تھا, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے جس طرح لوگ کہتے ہیں
میں نے تو ایک بہت مستند عالم دین اور مفتی اعظم کہلانے والے سے کہا، وہ کہتا ہے کہ ہمیں کوئی سند نہیں ملی جس سے یہ معلوم ہو کہ یزید اس قتل میں شامل تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر وہ سند نہیں ملی تو 3 دن جو مدینہ حلال ہو گیا تھا اور خواتین جن کے شر سے نہ بچ سکی، اور خانہ مکہ مسجد نبوی میں 3 دن تک گدھے گھوڑے اور اونٹ منبر رسول کے ساتھ لیڈ کرتے رہے اور پیشاب کرتے رہے، یہ بات بھی سمجھ نہیں آئی کسی کو۔ اور خانہ کعبہ کو جو منجنیقوں سے اور آگ کے گولوں سے جلایا گیا، اور اندر جو تبرکات پڑے تھے جن میں سینگ بھی تھے، وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرتے وقت جو دمبا جنت سے آیا تھا اس کے سینگ بھی وہیں پڑے تھے، وہ سینگ بھی جلے تھے۔ تاریخ میں آتا ہے وہ سینگ اس دن جلے تھے، اور بہت سارے تبرکات اندر پڑے تھے جو اس دن جلے تھے جس دن یزید کے فوج نے خانہ کعبہ کو آگ لگائی۔ اب بھی شواہد نہیں ملتے، اب بھی شواہد نہیں ملتے۔ کئی ہزار صحابہ اور جلیل القدر تابعین کو جس نے قتل کیا، حضرت سعید بن مسیب ضعیف ہو چکے تھے اور نابینا ہو چکے تھے، ان کی داڑھی سے انہیں پتہ چلا کہ یہ سعید بن مسیب ہے، اس کی داڑھی سے پکڑ کر دڑیوں پر گھسیٹتے رہے، اب بھی شواہد نہیں ملے۔ تو کہتے ہیں ہمیں شواہد نہیں ملے کہ جس میں قتل حسین میں یزید شامل ہو، قتل حسین میں شامل۔ تو فرمایا جب یہ بات واضح ہوگی کہ یزید قتل حسین پر راضی بھی تھا اور حسین قتل ہوئے تو پھر خوش بھی ہوا، وہ احانت آل البیت، اور خود امام حسین علیہ السلام کی بھی توہین کی چھڑی منہ پر مار مار کر، اور آل بیت دہار حضرت زینب کبریٰ رضی اللہ عنہا اور باقی جو آل بیت دہار کی بچے تھے ان کے ساتھ توہین بھی روا رکھی۔ اور یہ بات وہ کہتے ہیں ڈھکی چھپی نہیں، بڑے تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی۔ اہل سنت کہتے ہیں یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، بلکہ پوری تواتر کے ساتھ بڑے تسلسل کے ساتھ ہم تک یہ بات پہنچی ہوئی ہے۔ اب پھر کہتے ہیں یہ عقیدہ اہل سنت بتا رہا ہوں، یہ کہتے ہیں لعنت اللہ علیہ وعلی آوانہ وانصارہ، اللہ کی لعنت ہو اس یزید پر بھی اور اس کے مددگاروں پر بھی اور اس کے انصار پر بھی، سب پر لعنت۔ اب یہ جملہ اگر میں بولتا نہیں ہوں، اگر آپ سمجھ لیں کہ یزید کو حکومت کیسے ملی اور کس نے دلائی اور کیوں کر دلائی، تو سارے اس میں آ جاتے ہیں، سارے اس میں آ جاتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں نحن لا نتوقف فی شانی بل فی ایمانی، ہمیں ہرگز خاموش نہیں رہنا چاہیے اس کی شان کے معاملے میں اور اس کے ایمان کے معاملے میں، کیونکہ اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے اعلان کر دیا جس نے رسول کو اور اللہ کو تکلیف دی اس پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی لعنت ہو گئی۔ اور آگے چلتے چلتے فرماتے ہیں کہ وہ جو صفین کی جنگ تھی، ان علی کان هو الحق المصیب، اس جنگ میں علی حق تھے اور علی درست تھے، اور والامر فی اذن، اور یہ بات بالکل ثابت ہو گئی اور سچ ثابت ہو گئی ہے یہ بات۔ ثم لا ارتاب لاحد له من العلم حظ فی تفاوت ما بین علی و معاویہ، کوئی شخص اگر ذرا سا بھی علم رکھتا ہے تو اسی بات سے اس پر یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ علی کہاں معاویہ کہاں، علی کہاں اور معاویہ کہاں، یہ اس پر واضح ہو جانا چاہیے کہ ان دونوں کے درمیان فرق کتنا ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کس کس چیز میں فرق ہے، کہا فی الفضل والعلم والشجاع والغناء والسابق فی الاسلام، فضل میں فضیلت میں کتنا فرق ہے، ان میں علم میں کتنا فرق ہے، بہادری اور شجاعت میں کتنا فرق ہے، سخاوت میں کتنا فرق ہے، اور اسلام میں سبقت میں کتنا فرق ہے، علی اور معاویہ ان دونوں میں۔ اور پھر کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، جب یہ بات واضح ہو گئی تو کانا خطا معاویہ ظاہرا، تو معاویہ کی خطا بالکل سامنے آ گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ ساری بات ثابت ہو گئی تو پھر فرق واضح ہو گیا حضرت علی میں اور حضرت معاویہ میں، اور جب فرق واضح ہو گیا تو یہ بات کھل گئی، اثر من الشمس ہو گئی کہ معاویہ علی کے مقابلے میں نکل کر کیا تھے، خطا پر تھے۔
کیا تھے؟ خطاب. یہ ہے عقیدہ اہل سنت. عقیدہ اہل سنت 11ویں کا لنگر کھانا نہیں ہے، 12ویں کے چاول کھانا نہیں ہے، 10ویں کی دیگی کھانا عقیدہ اہل سنت نہیں ہے. وہ تبرک کے طور پر کھاتے. ہمارا عقیدہ یہ ہے جدھر علی ہے ادھر حق ہے، جدھر علی ہے اس کے مقابلے میں کوئی آ جائے وہ حق پر نہیں ہے، وہ حق پر نہیں ہے. اب کہتے ہیں جب یہ بات سمجھ آ گئی تم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہو کہ ہاں جی ہے تو صحابی مگر تھے خطاب، تھے خطاب. یعنی اگر کہنا ہی ہے تو یہ کہو، جو صحابی ماننا ہی ہے تو یہ کہو کہ صحابی ہے ٹھیک ہے مگر حق علی تھا اور وہ تھے خطا پر. صفین میں حضرت عمار بن یاسر کی شہادت سے پہلے کسی شخص نے کہہ دیا کہ یہ جو گروہ معاویہ ہے، لشکر معاویہ ہے، یہ سب کافر ہیں، یہ سب کیا ہے؟ کافر ہیں. تو حضرت عمار بن یاسر نے کہا ایسا نہ کہو، یہ فاسق بھی ہیں ظالم بھی ہیں مگر کافر نہ کہو، کافر نہ کہو. ظاہر ہے ایک اپنا سٹیٹس ہے، ایک اپنا سٹیٹس ہے، مگر فاسق اور ظالم تو عمار نے بھی کہہ دیا. فاسق اور ظالم تو حضرت عمار بن یاسر نے بھی فرما دیا. اور اب دیکھیں جب یہ شہید ہو گئے حضرت عمار، کئی صحابہ تھے اور کئی جلیل القدر تابعین تھے جو لشکر معاویہ سے نکل کر لشکر علی میں آ گئے. آپ بھی اگر کہو کہ معاویہ کے لشکر نے انہیں نہیں قتل کیا تو انا للہ و انا الیہ دلیلیں مانگتے پھرو اور کہتے پھرو نہیں جی خارجی کوئی اور تھے. اصل خارجیت شروع ہی اس وقت ہوئی ہے جب مولا کائنات نے خلافت سنبھالی. اب اسے حضرت عثمان تک لے جا کر وہ بات کو پلٹنا چاہتے ہیں، حضرت عثمان تک لے جا کر بات کو پلٹنا چاہتے ہیں. بات یہ ہے کہ جس نے علی کی مخالفت میں ایک نئی حکومت کا اعلان کیا وہ خارجی بھی ہو گئے اور باغی بھی ہو گئے. دونوں لقب انہیں اس دن ملے جب خلافت سنبھالی مولا کائنات. اب کئی صحابی جو آج بھی ظاہر ہے یہ شش و پنج رہتا ہے، اس وقت بھی تھے سادہ لوگ صحابہ کرام اور عوام جو تھی صحابہ کرام کی اور تابعین کی، وہ دونوں کو ظاہر ہے سمجھتے ہیں ادھر علی ہے ادھر معاویہ ہے، تو وہ بہن بہن رہتے تھے مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. کیونکہ ابھی انہیں یقین نہیں تھا. جنگ بدر سے لے کر جنگ صفین تک عمار ہر جنگ میں لڑ رہا تھا، ہر جنگ میں لڑ رہا تھا، ہر جنگ میں تھا، رسول کے ساتھ بھی، ابو بکر کے ساتھ بھی، عمر فاروق کے ساتھ بھی اور عثمان غنی کے ساتھ بھی اور علی المرتضیٰ کے ساتھ بھی. تو ابھی بات کھل نہیں رہی تھی کہ وہ کون باغی ہے جو عمار کو قتل کرے گا، کھل نہیں رہی تھی. اس لیے وہ کہتے تھے ابھی اتنی جنگیں تو ہو گئی ہیں، عمار ابھی تک قتل نہیں ہوا، پتہ نہیں اس جنگ میں بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. مگر اس لیے وہ بہن بہن تھے، کھل کر بات نہیں کر رہے تھے، ایک طرف کھل کر لگے ہوئے نہیں تھے. جب حضرت عمار بن یاسر شہید ہو گئے تو ابو القلا ایک عظیم تابعی تھے، انہوں نے کہا یار مجھے اب وہ حدیث سمجھ آ گئی ہے جو مصطفیٰ نے کہا تھا تجھے باغی گروہ قتل کرے گا. حضرت معاویہ کے پاس گئے اور کہنے لگے اچھا یہ تو اب کھل گیا ہے کہ ہم ہی باغی ہیں. انہوں نے بڑی سمجھانے کی کوشش کی، کہا نہیں اب واضح ہو گیا کہ ہم ہی باغی تھے. ابو الغادیہ فزاری نے مارا، شہید کیا حضرت عمار کو، جو حضرت عثمان کے دور سے حضرت معاویہ کی فوج میں تھے اور حضرت عثمان کے قتل میں بھی اس کا ہاتھ تھا، اس شخص کا جس نے حضرت عمار کو بھی شہید کیا. تو یہ دوستی پرانی ان کی اپنی تھی ابو الغادیہ کی. تو وہ جب پتہ چل گیا کہ یہ قتل تو ہم نے کر دیا تو حضور کی حدیث واضح ہو گئی کہ ہم قاتل ہیں اور ہم ہی باغی اور خارجی ہیں. بڑی سمجھانے کی کوشش کی اور شامی سپاہیوں نے بھی کہا نہیں بس. وہ لشکر چھوڑ کر حضرت علی کی طرف جانے لگے تو پیچھے سے شامیوں نے وار کیا اور آپ کو شہید کر دیا، آپ کو شہید کر دیا. اسی طرح ابو الہورا ایک بہت معتبر حدیثوں میں سکہ معتبر محدث حدیث کی روایت کرنے والا، انہوں نے جب کہا دیکھا کہ عمار قتل ہو گئے تو وہ آئے، انہوں نے کہا یہ جو حدیث حضور نے فرمائی وہ تو سچ ثابت ہو گئی، ہم باغی ہو گئے، ہم باغی ہو گئے. اور اب جب واضح ہو گیا ہے تو اب اس بغاوت پر قائم رہنا ممکن نہیں رہا. میں تو علی کی طرف جا رہا ہوں،
وہ حضرت علی کے لشکر میں آ گئے۔ اسی طرح عظیم صحابی حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے ہوئے تھے میدان جنگ میں، مگر ابھی تلوار نیام میں تھی، باقاعدہ نکلے نہیں تھے کسی کے مقابلے میں۔ جب حضرت عمار شہید ہوئے تو حضرت معاویہ سے کہنے لگے لو جی ہم باغی کلیئر ہو گئے، میں جا رہا ہوں علی کے ساتھ، اور حضرت علی کی طرف آئے اور لڑ کر شہید ہو گئے۔ کئی صحابہ اور تابعین جب حضرت عمار قتل ہوئے، شہید ہوئے، تو وہ لشکر معاویہ سے نکل کر لشکر علی میں شامل ہو گئے تھے، کئی شہید ہو گئے اور کئی بچ گئے، اور کئی لوگ ایسے تھے کہ جو جان گئے کہ علی حق پر ہے، مگر مقابلے میں حضرت معاویہ تھی اور ان کی باتیں تھیں، بہت ساری باتیں تھیں جو وہ لوگوں کو اپنی طرف لانے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، جو جملے اور جو لہجے، جو انداز استعمال کیا کرتے تھے، اور کمزور لوگ تھے دوسرے، تو وہ انہوں نے کہا ہم نہ ادھر لڑتے ہیں نہ ادھر، ہم جانتے ہیں علی حق پر، علی حق پر۔ تو دوستان وقار یہ وہ ایک اختصار کے ساتھ ہے، یہ تفصیل نہیں ہے، وقت جمعہ کا کیونکہ مختصر ہوتا ہے، میں نے صرف اختصار کے ساتھ کہ وہ جنگ جس میں حضرت عمار بن یاسر شہید ہوئے، اس جنگ میں جو حزب مخالف تھا عقیدہ اہل السنت والجماعت کے مطابق اسے باغی بھی کہتے ہیں اور خارجی بھی کہتے ہیں، باغی بھی کہتے ہیں اور خارجی۔ میں نے اپنی طرف سے ایک لفظ بھی استعمال نہیں کیا۔ یہ اہل السنت والجماعت یعنی یہ جو ہمارے عقیدے کے امام ہیں، انہوں نے آج سے 1200-1300 سال پہلے جو کتابیں لکھی ہیں عقیدے پر، ان کتابوں کے میں نے آپ کو الفاظ پڑھ کر سنا دیا۔ یہ چند الفاظ بعض لوگوں کی تعبیریں میں نے آپ کو بتائی تھی، ایک تعبیر خود حضرت معاویہ نے کی تھی۔ انہیں جب کہا گیا کہ لو عمار تو ہو گیا شہید، اور حضور نے کہا تھا جس گروہ نے شہید کیا وہ گروہ کیا ہوگا؟ باغی ہوگا، تو حضرت معاویہ نے جواب دیا، انہوں نے کہا ہم نے تھوڑا شہید کیا ہے، اسے علی نے شہید کیا ہے، نہ علی اسے لاتے اور نہ یہ شہید۔ تو اب وہ خود مان رہے ہیں تو آپ کیوں انہیں بچانے کی فکر میں ہیں؟ جب وہ خود مان رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا، علی نے کیا ہے، کہا کیسے؟ کہا نہ وہ لاتے ہمارے مقابلے میں اور نہ یہ شہید ہوتا۔ تو کس نے شہید کیا تھے؟ باغیوں نے۔ اور کون مان رہا ہے؟ خود حضرت معاویہ مان رہے ہیں۔ تو یہ معاویہ کے بہت سگے لگتے ہیں جو انہیں بچانے کی فکر میں ہیں کہ نہیں انہوں نے نہیں کیا۔ ایک شخص بیٹھا خطاب کر رہا تھا کہ حضرت علی تقوی کی انتہا پر تھے، مگر سیاست معاویہ سے پیچھے، سیاست معاویہ سے جو تدبر، جو تفکر اور جو سیاست کے داؤ پیچ اور حقیقتیں اور باریکیاں حضرت معاویہ جانتے ہیں، کوئی اور نہیں جانتے۔ تو پھر کسی نے آگے سے جواب دیا کہ وہ علم اور وہ سیاست، وہ تدبر، وہ تفکر تف ہے اس پر جو علی کو پہچان ہی نہ سکے، جو علی کو پہچان نہ سکے، اس علم پر لعنت ہے، اس شجاعت پر لعنت ہے اور اس سیاست پر لعنت ہے اور ہر اس کار پر لعنت ہے جو بڑا فخر کا باعث بنے مگر علی کی پہچان اسے نصیب نہ ہو۔ دوستان جو کہا کہ مختصر سی بات تھی جو میں نے کی، اس موضوع پر اور بہت کچھ کہا جا سکتا ہے اور کہہ سکتے ہیں الحمدللہ ہم، مگر اسے میں نے صرف پہچان کے لیے، تاکہ آپ جو آتے ہیں کچھ عقیدے کے حوالے سے، میرا شروع سے یہ عنوان ہے کہ ہم نے یہاں اس اسٹیج پر اور اس جگہ بیٹھ کر یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ علی سے ہٹ کر کوئی عقیدہ نہیں، اہل بیت سے ہٹ کر کوئی عقیدہ نہیں ہے، چاہے آپ عبادت کے آسمان تک پہنچ جائیں، صرف ماتھا ہی سجدوں کا نشان نہ بنے، پورا چہرہ سجدے کا نشان بن جائے۔ علی سے ہٹ کر نہ ایمان ہے، نہ عبادت ہے، نہ اسلام ہے، نہ عقیدہ۔ اہل بیت سے ہٹ کر نہ ایمان ہے، نہ اسلام ہے، نہ عبادت ہے، نہ عقیدہ۔ علی سے دور ہوئے عبادتوں میں ساری دن رات زندگیاں کھپا دیں، اللہ کے ہاں تمہارا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں۔ اس لیے دوستان وقار عبادتوں سے پہلے اہل بیت سے تعلق کی محبت و مودت جوڑنا ضروری ہے، اور یہ ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ۔ اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت اطہار کی مودت نصیب فرمائے اور اچھے برے کی پہچان بھی
نصیب فرمائے اور عقیدہ اہل سنت جو حقیقت میں ہے اس عقیدے کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں وہ بات پھر آ رہی ہے کہ آپ دیکھیں حضرت معاویہ کو عرس مناتے ہیں، منائیں بسم اللہ، لیکن حضرت عمار کیا وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کا عرس نہ منایا جائے؟ اس قابل نہیں ہے؟ جن کی ماں بھی شہید ہوئی وہی میدان میں پہلی سے، میں نے پچھلے جمعہ پر تفصیل بتا دی تھی، لوگ آپ بیٹھے ہوں گے، حضرت یاسر وہیں شہید ہوئے، حضرت عمار نے کتنی تکلیفیں برداشت کی اور انہی لوگوں کے ہاتھوں برداشت کی، حضرت بلال نے کتنی تکلیفیں برداشت کی اور انہی لوگوں کے ہاتھوں برداشت کی۔ اس بلال کو عرس نہیں منا سکتے، اس عمار کا عرس ہم نہیں منا سکتے، تو عرس منانا ہے اور محبت رسول کا اگر تقاضا ہے کہ رسول کے صحابہ ہمارے لیے سب جنتی اور برابر ہیں، تو پھر ان صحابہ کو پہلے لو جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا اور پہلے شہادتیں قبول کی، پھر وہ پہلے آتے ہیں۔ اور میں تو اپنے ذہن میں بنا رہا تھا، پیر صاحب سے مشورہ کریں گے کہ جب کبھی ایسا دن آتے ہیں حضرت عمار بن یاسر کے یا حضرت بلال کے، ہم عرس منائیں، بہت بڑا نہ صحیح مگر ایک دن ایسا منائیں کہ بلال کا ذکر ہو، ایک دن ایسا ہو کہ حضرت عمار کا ذکر ہو، اور پھر عرس منائیں حضرت ابو طالب کا ذکر ہو۔ یہ میں اتفاقاً کہہ کے ہو سکتا ہے بعد میں بھول جاتا، پیر صاحب سے مشورہ کریں گے، کیونکہ یہ مرکزی اہل سنت والجماعت کا ہے اور یہ مرکزی اہل بیت اطہار کا ہے، اور یہاں اگر ان کے تذکرے نہیں ہوں گے تو پھر کہاں ہوں گے؟ اس لیے میں نے اب واضح تو کر دیا ہے، انشاءاللہ مشورہ کریں گے اور کوشش ہم کریں گے کہ وہ دن ایسے دن ہوں جب ان کے وصال یا ان کی پیدائش کے دن آئے تو ہم ان کا تذکرہ کریں اور بطور عرس اسے منائیں۔ عرس خوشی کو کہتے ہیں، عرس شادی کو کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں؟ شادی اور خوشی کو۔ تو اس سے بڑی خوشی کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کو اہل بیت اطہار عطا فرمایا۔ اس لیے دوستان نے کہا یہ چند لمحے جو ہم گزارتے ہیں اس حوالے سے اور اس فکر میں، اللہ رب العزت ان لمحوں کو عمل فرمائے اور ہماری تصدیق فرمائے اور ہمیں سیدھی راہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں دونوں جہان کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔